اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم 12ویں جماعت کے چیپٹر نمبر 9 میں چوتھے 5 سالہ منصوبے کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ منصوبہ 1970 سے 1975 کے عرصے میں بنا۔ اس منصوبے کے اہم بنیادی اغراض و مقاصد درج ذیل تھے۔ سب سے پہلا مقصد اس منصوبے کا یہ تھا کہ معاشی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا جائے، یعنی قومی پیداوار میں 6.5% شرح سالانہ سے اضافہ کرنا تھا۔ دوسرا مقصد اس منصوبے کا یہ تھا کہ 7.5 ملین افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ تیسرے نمبر پر ملک کے مختلف حصوں کے مابین فی کس آمدنی کے فرق کو کم کرنا تھا۔ اس کے علاوہ غذائی اجناس کی پیداوار میں 8.5 ملین ٹن کا اضافہ کرنا تھا۔ پانچواں مقصد اس منصوبے کا یہ تھا کہ سماجی انصاف قائم کرنا، یعنی قابل عمل پالیسیوں کی مدد سے معاشی ترقی اور سماجی انصاف میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ برآمدات میں 8.5% سالانہ اضافہ کرنا۔ ان مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے 75 بلین روپے مختص کیے گئے تھے۔ ان میں سے 49 بلین سرکاری شعبہ جات کے لیے اور 26 بلین نجی شعبوں کے لیے رکھے گئے تھے۔ اب ہم اس منصوبے کے نتائج کا جائزہ لیں گے۔ چوتھا 5 سالہ منصوبہ اس وجہ سے ناکام ہوا کہ اس دوران پاک بھارت جنگ ہوئی اور اس کے علاوہ ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ ناسازگار تھے۔ ملک میں معاشی و سیاسی صورتحال ناسازگار ہونے کی وجہ سے 1971 اور 78 کے دوران ایک سالہ قلیل المیعاد منصوبہ بندی کی گئی۔ ماہرین کی رائے میں اوسط المیعاد منصوبہ بندی عدم استحکام کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک سالہ ترقیاتی منصوبوں سے عام طور پر وہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے جو کہ 5 سالہ منصوبے کی وجہ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشی ترقی کی رفتار برقرار نہیں رکھی جا سکتی، لہٰذا اس 5 سالہ منصوبے کے دوران خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ یہ منصوبہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا، جو کہ مکمل طور پر ناکام ہوا۔ اب ہم اس منصوبے کے ناکامی کی وجوہات ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی وجہ، جس طرح ہم نے اوپر ڈسکس کیا، وہ 1971 کی جنگ تھی جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا امیج بہت خراب ہوا۔ تیسری وجہ جو تھی وہ ایسٹ پاکستان، جو اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے، پاکستان سے جدا ہوا اور ایسٹ پاکستان سے جو پیسہ آتا تھا ویسٹ پاکستان میں وہ آنا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پرائیویٹائزیشن تھی اس دوران میں کارخانے اور صنعتیں جو ہیں وہ زیادہ تر ایسٹ پاکستان میں بنی تھی، جس کی وجہ سے پیسہ آتا تھا ویسٹ پاکستان میں بھی۔ بھٹو صاحب وہ 5 سالہ منصوبوں کے خلاف تھے، اسی لیے وہ 1 سالہ منصوبے کے حامی تھے اور 1 سالہ منصوبے پر کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کو اپنایا، یعنی قومیانے کی پالیسی اپنائی، اور جو پرائیویٹ سیکٹر تھے، پرائیویٹ کارخانے اور صنعتیں جو بنائی گئی تھی اس کو قومی تحویل میں لیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی جو ہے وہ رک گئی۔ یعنی وہ پرائیویٹ سیکٹر جس کی وجہ سے پاکستان کو ترقی ملی تھی صنعتوں کے میدان میں، وہ ترقی جو ہے وہ رک گئی، اور پرائیویٹ سیکٹر سے سرمایہ داروں نے اپنے پیسے نکال کر وہ ملک سے بھاگ گئے اور پاکستان کی صنعتیں جو ہے وہ ناکامی کی طرف گامزن ہوئی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلے منصوبے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔